قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسيب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه ابن ماجہ وحسنه الألباني رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں توحید والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اور ہماری موت بھی کلمہ توحید پر، لا الہ الا اللہ پر ہو، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ کی سیرت اور سنت اور حدیث اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں گزرنے والی زندگی اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود اور سورۃ الحجر کی آیات بینات آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر پیغمبر کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی لگائی۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا یہ ہر نبی اور رسول کا کام تھا۔ اب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو چکا، اور آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ ہاں، نبیوں اور رسولوں والا کام وہ ضرور اس امت کے ذمے لگایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ ساتھ
حضرات انبیاء اور رسول علیہ کے ذمے یہ ڈیوٹیاں بھی لگائی گئیں کہ کسی بھی پیغمبر کی قوم اور امت کے اندر مزید اگر کوئی خرابیاں موجود تھیں تو پیغمبر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی مبعوث کیے گئے۔ یعنی ایک طرف ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی امت اور قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ شیطان اور ابلیس کی اور طاغوت کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ اکیلے کو پوجنا ہوگا، کیونکہ وہی خالق ہے اور جو خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے اور اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مخلوق کو معبود بنا لینا یہ سراسر حرام ہے، شریعت نے بھی اسے حرام قرار دیا، اسلام نے بھی اور عقل و دانش نے بھی۔ تو جناب حضرات انبیاء اور رسول علیہ ہر قوم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بعد اپنی امت اور قوم کے اندر جس قسم کی بھی کوئی خرابی دیکھی تو اس خرابی کی بھی ساتھ میں اصلاح کی۔ انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے جناب حضرت لوط علیہ السلام بھی مبعوث کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پتریر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے لڑکے تھے، چچا کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور نمرودیوں نے آگ میں ڈالا اور آگ سے جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت باہر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام ہی آپ پر ایمان لائے اور فقط یہی ایمان لانے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبری عطا فرمائی اور انہیں صدوم نامی بستی اور علاقے اور قوم کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی کافر اور مشرک قوم تھی اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پوجنے والی تھی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں تنے تنہا تھے اور اکیلے تھے اور پوری قوم کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کا یہ قصہ اور ان کے یہ واقعات قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں اور مقامات پر ذکر فرمائے، جن میں سے یہ سورہ ہود بھی ہے جس کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، سورۃ الاعراف کے اندر بھی، سورۃ الحجر کے اندر بھی، سورہ الشعراء کے اندر بھی، سورہ نمل کے اندر بھی اور سورہ عنکبوت کے اندر بھی، صافات، زاریات اور سورہ قمر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے قصے کو بیان فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یعنی اللہ کے حقوق کے اندر پورے ڈاکہ ڈالنے والی قوم ہے، جبکہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے فقط ایک اللہ کو ہی پوجیں اور پکاریں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق اس کی مخلوق پر یہ ہے کہ بندے فقط اللہ ہی کی پوجا کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور رب رحمان اور رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ قوم کافر بھی تھی، مشرک بھی تھی۔ مزید جس طرح کہ اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان قوموں اور امتوں کے اندر دیگر معاشرتی خرابیاں اور بیماریاں بھی موجود تھیں، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا بیماری تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری موجود تھی اس معاشرے کے اندر، اور یہ وہ بیماری اور وہ خبیث کام تھا جو اس سے پہلے
جو اس سے پہلے کسی بھی برائی کرنے والوں نے سر انجام نہیں دیا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اتنی گندی، بدبودار اور غلیظ اور بدمعاش قوم تھی کہ ایسی بدمعاشی کو شروع کیا جو ان سے پہلے انسانوں کے اندر یہ بیماری یا یہ بدمعاشی موجود نہیں تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی لونڈے بازی۔ لونڈے بازی، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، جسے آج یورپ کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ قانونی حیثیت دے رکھی ہے۔ ہمارے ہاں کئی چول کہہ لیں، بے وقوف اور پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، وہ دن رات انگریزوں اور یورپیوں اور ان عیسائیوں اور کافروں اور بے ایمانوں کے تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ جناب انگریز بڑے اچھے ہیں، امریکی بڑے چنگے ہیں، یورپ کے لوگ بڑے مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ میں کہتا ہوں یورپ کے لوگ، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ کافر، یہ کھوتوں اور کھرکوں اور گدوں اور گدوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ لیکن کیا کیجئے ABC اور 1 2 3 کا کہ اس دنیا کی تعلیم نے اتنا دماغ آؤٹ آف کنٹرول کر دیا کہ جو گندی ترین بدمعاش ترین قوم ہے، آج لوگ انہیں آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر جناب وہ ضرب المثل ہیں کہ انگریز بڑے چنگے ہیں، انگریز بڑے اصول پسند ہیں۔ جو لونڈے بازی کرے بتائیے وہ اصول پسند ہوتا ہے؟ جو فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، جو اتنا گندا عمل کرے کہ گٹر میں جا کر گرے، کیا وہ مہذب قوم ہوتی ہے؟ وہ اصول پسند ہوتی ہے؟ اصول پسندی کیا اس بات کا نام ہے کہ جناب کوئی مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دے؟ تو لونڈے باز قوم حضرت لوط علیہ السلام کی، اور یہ قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ آج جس بدفعلی کو یورپ نے باقاعدہ قانون کی حیثیت دی پارلیمنٹ سے پاس کروا کر کہ کوئی مرد سے شادی رچا لے، عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ شادی رچا لے، وہاں اسے یہ قانونی حیثیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یورپ کے معاشرے کی ایک جھلک ہے، یہ ایک جھلک ہے۔ اس معاشرے کے اندر مزید کیا کچھ ہوتا ہوگا؟ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ جو قوم جناب کوک اور کولا کی طرح شراب پیے، جو قوم جناب سور کھائے، جو قوم جناب اسی طرح دیگر حرام چیزوں کو کھائے، شراب اور سور کھانے والی اور پینے والی قوم، کیا وہ لونڈے بازی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اتنا مستی میں مست ہو چکا یہ معاشرہ کہ اللہ نے جس قوم کو ہلاک کیا کالے کرتوتوں کی بنیاد پر، آج ان کے عمل بد کو یورپ کے اندر ایک قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہ قانون کہاں سے پاس کروایا گیا؟ پارلیمنٹ سے۔ پارلیمنٹ کی اکثریتی جناب ممبران نے قانون پاس کر دیا، اور آج یورپ کے اندر کوئی مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے، اور اس لیے نتیجہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی نسل ہی آگے کو گروتھ نہیں کر رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دن بدن اپنی آبادی میں کم سے کم ہو رہے ہیں۔ جب مرد سے شادی رچائے گا، عورت سے شادی رچائے گی، بتائیے بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ گٹروں میں تو بچے پیدا ہونے سے رہے، تو بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس لیے آج انگریز گندا ہو کر مسلمان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کیا کہے گا کہ بچے دو ہی اچھے، ہاں جی، بچے دو ہی اچھے اور کم گھرانہ خوشحال گھرانہ۔ اور یہی آج یورپ کے مقلدوں کا حال ہے، شادی کر رہا ہے اور اسی طرح کے غیر فطری کام کرتا ہے۔ جب اللہ اولاد دے رہا ہے یہ اولاد کو روکتا ہے، اور جب اولاد نہیں ملتی تو پھر درباروں اور مزاروں کے چکر اور طواف کرتا ہے، ادھر بھی بیڑا غرق ادھر بھی بیڑا غرق۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، پہلے میں نے پتریر کہا، حضرت لوط علیہ السلام
جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سدوم نامی قوم کی طرف جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ یہ قوم جہاں کافر تھی اور مشرک تھی، وہیں اس قوم کے اندر لونڈے بازی بھی تھی، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ اور صورتحال کیا تھی؟ صورتحال اتنی بری تھی کہ جناب رضامندی سے بھی زنا ہوتا، اور اسی طرح جو ہتھے چڑھ گیا اس کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اگر کوئی مہمان آ گیا کسی کے گھر، پوری بستی میں کسی کے گھر کہیں سے کوئی بھولا مہمان آیا تو ساری بستی والے اس پر پل پڑتے، ہاں جی، حملہ کر دیتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اجنبی اور مسافر اس بستی سے گزرتا تو یہ مسافروں کو پکڑ کر بھی، اجنبیوں کو پکڑ کر بھی بدفعلی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے دیگر یہ کالے کرتوت۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی دیتے ہیں، ہاں جی، اور اسی طرح انہیں منع کرتے ہیں کہ غیر فطری کام مت کرو، جو اللہ نے فطرت بنائی ہے فطرت کے مطابق ہی معاملہ رکھو۔ لیکن یہ ظالم اپنی مستی میں اتنے مست ہو چکے تھے کہ نہ مسافروں کو چھوڑتے، نہ مہمانوں کو معاف کرتے، نہ اجنبیوں کو چھوڑتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا، جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کرنا چاہا اور ان کی جناب بربادی کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا، اور کہا کہ یہ تو بہت سخت دن ہے۔ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، وہاں جا کر انہیں جو ہے بتایا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، حضرت اسحاق کی، اور کہا کہ ہم ان لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ اب یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف آوری کرتے ہیں، اور یہ فرشتے فرشتوں کی شکل میں نہیں بلکہ یہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل کے اندر موجود تھے، اور انسانی شکل کے اندر بھی انتہائی خوبصورت خوبرو جوان۔ لونڈے باز جب کسی خوبصورت جوان کو دیکھتا ہے تو نعوذ باللہ اس کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر یہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت اور خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ جب حضرت لوط نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہوا، دل مغموم ہوا، دل تنگ ہوا، اور اسی طرح کہا کہ یہ سخت دن ہے۔ حضرت لوط پریشان ہو گئے کہ ان لونڈے باز لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوا کہ میرے گھر اجنبی خوبصورت خوبرو نوجوان آئے ہیں تو انہوں نے میرے گھر پر حملہ کر دینا ہے اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی آرمی اور فوج نہیں تھی، ورنہ وہ پریشان نہ ہوتے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ایک اکیلا بندہ ہوں، آگے پوری قوم ہے بدمعاشوں کی، تو بنے گا کیا؟ جب یہ پریشان ہوئے اور جب بستی کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت خوبرو نوجوان آئے ہیں تو یہ سارے لوگ دوڑتے ہوئے بدمعاش دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کبھی یہ کہا کہ جناب یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ میری بیٹیوں سے مراد، چونکہ پیغمبر اپنی امت اور قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدمعاشوں سے کہا کہ یہاں بدفعلی اور غیر فطری کام کرنے کی بجائے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے معاملے کو پورا کرو، شادیاں کرو، یا شادیاں کر لی ہیں
تو فطرت کو عین فطرت کے مطابق ہی پورا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اختیار کر لو۔ ان ظالموں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ماننے والے، نہ ہمیں مسافروں کا پاس ہے، نہ اجنبیوں کا لحاظ ہے، اور نہ ہم اللہ کے تقوی کو مانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ آنے والے خوبصورت خوبرو نوجوان یہ انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ اگر حضرت لوط کو پہلے اطلاع ہوتی یا حضرت لوط کو معلوم ہوتا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، نہ تو حضرت لوط مغموم ہوتے، نہ ان کا دل تنگ ہوتا، نہ وہ یہ کہتے کہ آج بڑا سخت دن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب کون ہے؟ وہ فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ان بدمعاشوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھی گھس آئے۔ تو جب فرشتوں نے پر مارا تو یہ گھر سے باہر جا کر گرے اور اندھے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں اور دل غم زدہ بھی ہے، اور اس دن کو سخت دن بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ان بستی والوں کو، ان بدمعاشوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی اس بدمعاش قوم سے اتنا تنگ تھے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ اس سے بھی جلتی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا فجر اور صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جب معلوم ہوا یہ انسان نہیں فرشتے ہیں اور اس بدمعاش قوم کو ہلاک کرنے آئے، تو حضرت لوط نے جلدی کا کہا، اور فرشتوں نے کہا کہ صبح فجر قریب ہے، فجر ہوتے ہی ان ظالموں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظالم اور کافر اور بدمعاش قوم کو کیسے ہلاک کیا، جس سے معلوم ہوگا کہ لونڈے بازی کرنا کتنا حرام عمل ہے، اور یہ وہ عمل بد تھا، یہ وہ برا کام تھا کہ اس سے پہلے لوگوں میں یہ برائی نہیں ملتی، یعنی یہ اس گندے کام کو شروع کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ اور غضب ہوا، اور اللہ نے ان کو یوں ہلاک کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیات کے اندر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا۔ جب صبح ہوئی اور روشنی پھوٹنے لگی تو انہیں چیخ نے پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں لیا کہ چیخ نے پکڑا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ سی ماری، اور دوسری طرف اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اور حجارۃ من سجیل، تیسرے نمبر پر اللہ نے ان پر پتھروں، کھنگروں اور اینٹوں کی بارش کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے ان کو ہلاک یوں کیا، اس بدمعاش اور لونڈے باز بدفعلی کرنے والی قوم کو، کہ آج اس لونڈے بازی کو یورپ کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ قانونی حیثیت دے رکھی ہے، اور کئی ایسے مسلمان ہیں جن کی زبان سے جناب یہ راگ سنتے ہیں کہ یورپ کے لوگ بڑے اصول پسند ہیں، بڑے مہذبی اور بڑے تہذیب یافتہ ہیں، جن الوؤں کو یہ نہیں معلوم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ کیا قوم تہذیب یافتہ ہوتی ہے؟ وہ پڑھے لکھے ہو کر بھی اعلیٰ ڈگری یافتہ جاہل اور ابو جہل سے بھی زیادہ بدتر، اور جو انہیں اپنا آئیڈیل سمجھے تو وہ بھی شاید انہی کے ساتھ ہی بیڑا غرق ہوگا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے چیخ سے ہلاک کیا،
پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فرشتوں نے ان بدمعاشوں کی بستی کو اٹھایا اور بادلوں سے اوپر لے گئے، یہاں تک کہ ان کی بستی میں موجود کتوں کی بھونکنے کی آوازوں کو ملائکہ نے سنا، یعنی انتہا درجے اوپر ان کی بستی کو اٹھایا گیا، اور پھر فرشتوں نے بستی کو الٹ کر دوبارہ زمین پر مارا۔ جو اوپر والا حصہ تھا وہ فرشتوں نے نیچے والا حصہ کر دیا، دو۔ اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے مزید ان کے اوپر کھنگروں، پتھروں اور اینٹوں کی بارش برسا دی۔ اور سورہ ہود ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ پتھر بھی نشان زدہ پتھر تھے کہ فلاں پتھر نے جا کر فلاں بدمعاش کو جا کر لگنا ہے، اور اللہ نے اس ساری قوم کو ہلاک کیا۔ اور ہلاک ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی کہ اللہ کے فرشتوں نے کہہ دیا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کسی بھی وجہ سے ہلاک ہونے والی بستی کی طرف جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر برے کام سے اپنی حفاظت میں رکھے اور شیطان کی پیروی سے بچائے، اور اللہ رحمان رحیم اپنے اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا